السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تمہید ایمان کہ آج کی اس نشست میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا فرمان جو آپ نے مشہور زمانہ کتاب تمہید ایمان بآیات قرآن میں فرمایا، تو گزشتہ درس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جو غیر ہیں، جو بہانے بنانے والے ہیں، وہ ایک طرح کا مکر پیش کرتے ہیں کہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ جس کے اندر 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی ہو تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ مسلمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس قول کا رد فرمایا، اور وہ قول اصل میں تھا کیا اور اسے بدل دیا گیا، اس کا ذکر فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر 99 باتیں کفر کی ہو اور ایک اسلام کی ہو تو وہ مسلمان ہے، یہ نہیں، بلکہ کسی مسلمان کے قول میں، کسی مسلمان کے کلام میں، کسی مسلمان کے جملے میں، کسی مسلمان کی بات میں، الفاظ میں، کلمے میں، کوئی ایسا کلمہ کہ جس کا مفہوم اور معنی کفر کا بھی ہو سکتا ہے اور اسلام والا معنی بھی اس میں لیا جا سکتا ہے، کوئی ایک لفظ ایسا ہے تو مسلمان کی زبان سے چونکہ وہ صادر ہوا ہے تو حسن ظن رکھتے ہوئے کہ مسلمان کبھی کفر کا کلام نہیں کر سکتا، تو حسن ظن رکھتے ہوئے اسے کافر نہیں کہا جائے گا، یعنی یہ اچھا گمان رکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے تو وہ والا معنی نہیں لیا ہوگا جو کہ کفریہ معنی ہے، بلکہ اسلامی معنی اس نے اختیار کیا ہوگا اور یہ جملہ اسلامی معنی میں اس نے ذکر کیا ہوگا۔ تو یہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا، اور اس کو غلط طریقے سے پیش کر دیا گیا، اور عام طور پہ آج کل بھی بہت زیادہ مشہور ہے یہ بات کہ کلام کی بات چل رہی تھی، ایک جملے کی بات چل رہی تھی کہ اس کے اندر بہت سارے معنی ہوں، مطالب نکل سکتے ہوں، اور کفر کی طرف بھی جاتا ہو، اسلام کی طرف بھی جاتا ہو تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو اس کو ان لوگوں نے یہ ذکر کر دیا کہ کسی شخص کے اندر اگر کفر کی 99 باتیں ہوں اور ایک اسلام کی ہو تو اسے کافر نہیں کہیں گے بلکہ مسلمان۔ دیکھیں کتنا غلط ہو گیا۔ اس سے پہلے مثال بھی پیش کی اعلیٰ حضرت نے، وعلیکم السلام، کہ جیسے کہ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے اور پھر
مندر میں جا کر جو ہے وہ وہاں پر مورت کے آگے جو ہے اپنا ماتھا بھی ٹیکے، تو کیا اب ایک اسلام والی بات ہے، یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا؟ یہ بات نہیں ہے، تو اس کو غلط طریقے سے کہا گیا۔ تو حضور سیدی اعلی حضرت نے اسی قول کی تشریح فرمائی اور حوالوں کے ساتھ بہت سے حوالے آپ نے پیش کیے کہ وہ قول ہے کیا کہ کسی کے جملے میں، کسی کے کلمے میں اگر 99 پہلو احتمال اس معنی کی طرف جاتا ہے کہ وہ کفر ہے، اور ایک معنی، ایک احتمال یہ ہے کہ نہیں وہ معنی، وہ مفہوم جو ہے وہ اسلام کی طرف جاتا ہے، تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ کلمے کی بات ہے، کسی شخص کی بات نہیں کہ کسی شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ شرح فقہ اکبر میں ہے، عربی عبارت ہے کہ قد ذکروا ان المسألة المتعلقة بالکفر اذا كان لها 99 احتمالا للکفر، کہ فقہائے کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ جو کہ کفر سے تعلق رکھتا ہے، اذا کان لہا 99 احتمالا للکفر، اس طریقے سے کہ جب کہ اس کے 99 احتمال کفر کے ہوں، یعنی کوئی ایسا جملہ ہے جس میں 99 احتمال کفر کے ہوں، وَإِحْتِمَالٌ وَاحِدٌ فِي نَفِيهِ، اور ایک احتمال کفر کی نفی کرتا ہو، یعنی اسلامی معنی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، ایک معنی بھی اگر مراد لیا جا سکتا ہے، فَالْأَوْلَى لِلْمُفْتِي وَالْقَاضِي أَن يُعْمَلَ بِالْإِحْتِمَالِ النَّافِي، تو مفتی اور قاضی کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اس نفی والے احتمال پر عمل کرے، یعنی فتویٰ دے تو وہ مسلمان اسلامی احتمال جو ہے اس پر فتویٰ دے، یعنی اس کو کافر نہ کہے، کسی مسلمان کو اس بنا پر کافر نہ کہے اگر ایک احتمال بھی نکل سکتا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں فتاوی خلاصہ و جامع الفصولین و محیط و فتاوی عالمگیریہ وغیرہ میں ہے کہ اذا کانت فی المسئلۃ وجوہ توجب التکفیر، کہ جب کہ کسی مسئلے میں چند وجوہ ہوں، یعنی چند مطالب، چند مفاہیم، مفہوم نکل سکتے ہوں، توجب التکفیر، جو کہ کفر کی طرف لے جاتا ہو، یعنی ایسے وجوہ بھی نکل سکتے ہیں، ایسے مطلب بھی نکل سکتے ہیں جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ، اور ایک ایسی وجہ ہے جو کہ کفر سے روکتی ہے، تکفیر سے روکتی ہے، حکم کفر سے روکتی ہے، فَعَلَى الْمُفْتِي وَالْقَاضِي أَن يَمِيلَ إِلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، تو مفتی اور قاضی پر یہ لازم ہے کہ وہ اسی طرف، اسی وجہ کی طرف جائے، یعنی جو کفر سے روکنے والی وجہ ہے اسی کو اختیار کرے، کفر والی وجہ کو نہ لے بلکہ کفر سے روکنے والی وجہ کو، صورت کو لے، اور پھر حکم دے کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے اس لفظ کی وجہ سے۔ وَلَا يُفْتِي بِكُفْرِهِ، اور اس کے کفر کا فتویٰ نہ دے، تحسیناً للظن بالمسلم، مسلم سے حسن ظن رکھتے ہوئے، یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آج کل یہ بہت عوام میں یہ نکل گیا ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً اب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں اب کسی طریقے سے کافر بنا ہی دو اس کو، بس یہ جملہ کہا ہے تو کیسے کفر، وہ کھینچ تان کے ایک احتمال بھی کفر والا اگر نکل سکتا ہے تو اس کو کافر بنا دو، الٹا ہی لے لیا۔ حالانکہ فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک احتمال بھی اسلام کا نکلتا ہو تو اس طرف لے کے آؤ، یعنی اسے مسلمان ہی جانو، کفر کا حکم مت دو۔ کیوں؟ حسن ظن، مسلمان کے لیے حسن ظن رکھو۔ ہاں اگر چلو مان لو کہ اس نے وہ کفر والا ہی معنی مراد لیا تھا تو اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے،
اللہ کے نزدیک تو وہ کافر ہی ہے، لاکھ ہم اس کو مسلمان کہتے رہیں وہ تو اللہ کے نزدیک کافر ہے، لیکن ہم حسن ظن رکھیں گے، اگر مسلمان ہے تو حسن ظن رکھیں گے۔ کب؟ جب تک کہ اس نے اپنی مراد ظاہر نہ کی۔ اگر مراد ظاہر کر دی کہ نہیں میری یہی مراد تھی، کفر والی ہی مراد میں نے لیا ہے اس جملے سے، تب تو پھر کافر۔ اور اگر مراد ظاہر نہیں کی ہے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں ثم ان کانت نیت القائل الوجہ الذی یمنع التکفیر فہو مسلم، تو اگر کہنے والے کی نیت اس وجہ سے ہے، یعنی کہنے والے کا قول جو ہے وہ اس صورت کی طرف جاتا ہے جو کہ کفر کا حکم دینے سے روکتا ہے، فہو مسلم، تو مسلمان ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ، اور اگر اس کا قول جو ہے وہ قول مسلم نہیں ہے، یعنی اسلام والا قول اس نے نہیں کیا بلکہ کفر والا ہی مراد لیا ہے اس نے، تو لا ينفع حمل المفتی کلامہ علی وجہ لا یوجب التکفیر، تو اب اسے یہ نفع نہیں دے گا کہ مفتی اس کے کلام کو کسی ایسی وجہ پر محمول کرے جو کہ تکفیر کو واجب نہیں کرتا۔ یعنی اگر اس نے کفر مراد لیا ہے تو اب لاکھ مفتی اسے مسلمان ہی کہتا رہے، کوئی نفع نہیں دینے والا ہے، وہ تو کافر ہی ہوگا، وہ تو کافر ہی رہے گا اگر اپنی مراد ظاہر کر دے۔ فرماتے ہیں اسی طرح فتاوی بزازیہ، بحر الرائق، مجمع الانہر اور حدیقہ ندیہ وغیرہ میں، تاتار خانیہ، بحر اور سل الحسام و تنبیہ الولات وغیرہ میں ہے کہ لا یکفر بالمحتمل لأن الکفر نہایتاً فی العقوبۃ فیستدعی نہایتاً فی الجنایۃ ومع الاحتمال لا نہایت۔ کیا مطلب؟ یعنی کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا بالمحتمل، اگر اس میں چند احتمالات ہوں تو، یعنی احتمال ہو کفر کا بھی اسلام کا بھی، تو اس پر کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن الکفر نہایت فی العقوبۃ، اس لیے کہ کفر یہ سزا میں انتہا ہے، نہایت ہے، یعنی سزا کی انتہا ہے کفر، سزا آخری سزا ہے کفر۔ فیستدعی نہایت فی الجنایت، تو کفر کا حکم اس جرم میں لگایا جائے گا کہ وہ جرم کی بھی انتہا ہو۔ وعلیکم السلام۔ یعنی جرم بھی ویسا ہی بڑا ہو، اس کی انتہا والا جرم ہو، یعنی بہت بڑا جرم ہو، تب پھر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ اور اگر اس میں احتمال ہے تو پھر انتہا نہیں ہوئی نا، اس میں انتہا نہیں ہوئی، یعنی ایک دم آخری سٹیج پہ تو نہیں پہنچا، کیونکہ اس کے میننگ میں، اس کے مفہوم میں، اس کے مراد میں، اس کے معنی میں کئی احتمال نکل سکتے ہیں۔ اسلامی احتمال بھی، معنی کا بھی احتمال نکل سکتا ہے اور کفری معنی کا بھی احتمال نکل سکتا ہے، تو اس لیے وہ انتہا پہ نہیں پہنچا، آخری سٹیج پہ نہیں پہنچا، تو اس لیے اس پر کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ بحر الرائق، تنویر الابصار، حدیقہ ندیہ اور تنبیہ الولات وسل الحسام وغیرہ میں ہے والذی تحرر، اور اسی سے یہ ثابت ہو گیا کہ انہو لا یفتا بکفر مسلم، کہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا کسی مسلمان کے کفر کا، امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، جبکہ اس کے کلام کا محمول کرنا ممکن ہو کسی اچھے احتمال پر، اس کے کلام کو کسی اچھے احتمال پر محمول کرنا ممکن ہو کہ نہیں یہ معنی اس نے مراد لیا ہوگا، اچھا والا معنی یہ مراد لیا ہوگا، برا والا معنی اس نے مراد نہیں لیا ہوگا۔ اگر یہ ممکن ہے تو پھر اس پہ، اس مسلمان پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں دیکھو ایک لفظ کے یہ حوالے ہو گئے، میں نے بتا دیا، آپ نے پوری بات نہیں سمجھی ہوگی تو کچھ تو سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کہ بات اصل یہ چل رہی ہے کہ کسی جملے، کسی کلمے میں چند احتمال ہو۔ احتمال کا معنی یعنی اس کے معنی میں، اس کے مراد میں، اس کے مفہوم میں، اس کی میننگ میں جو ہے وہ بہت ساری میننگ ہو سکتی ہے، مراد، معنی، مفہوم بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تو اب اگر
اسلامی معنی بھی ہے کفری معنی بھی ہے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اب فرما رہے ہیں دیکھو ایک لفظ کے چند احتمال میں کلام ہے، یہاں اتنی عبارتوں میں کس پہ کلام ہے؟ ایک لفظ ہے اور اس لفظ کے اندر چند احتمال ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک شخص کے اندر جو ہے وہ کفر کی 99 باتیں ہوں اور ایک اسلام کی باتیں ہوں تو وہ مسلمان ہی ہے کافر نہیں ہے، نہیں، بلکہ کسی مسلمان کے ایک لفظ کے اندر چند احتمال میں کلام ہے، نہ کہ ایک شخص کے چند اقوال میں، یعنی ایک شخص کی چند باتوں کی بات نہیں چل رہی ہے بلکہ ایک ہی لفظ کے اندر چند احتمال کی بات چل رہی ہے۔ مگر یہودی بات کو تحریف کر دیتے ہیں، یعنی جس طریقے سے یہود و نصارہ تحریف کرتے ہیں نا، یہود و نصارہ سے متعلق قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا کہ یہ لوگ جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ یہودی ان کی عادت یہ ہے کہ یہ باتوں کی تحریف کرتے ہیں، تغیر کر دیتے ہیں، تحریف تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ یہودی منش ہے، یہ آج کل جو ہے نا یہ یہودی ہی طبیعت کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ معنی اور مفہوم اور مطلب کچھ اور تھا، الفاظ کچھ اور تھے اور ان لوگوں نے کچھ اور ہی بیان کر دیا۔ تو یہ یہودی طبیعت کے لوگ ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس تحقیق سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ بعض فتاوے مثل فتاوی قاضی خان وغیرہ میں جو اس شخص پر کہ اللہ و رسول کی گواہی سے نکاح کرے، یعنی کوئی شخص نکاح کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ و رسول کو گواہ رکھ کے میں نکاح کرتا ہوں، تو فتاوی قاضی خان میں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ و رسول کی گواہی سے نکاح کرے یا کہے کہ ارواح مشائخ حاضر و واقف ہیں، یعنی مشائخ بزرگان دین کی روحیں حاضر ہیں، وہ واقف ہیں، وہ گواہ ہیں، وہ واقف ہیں، حاضر ہیں، یا کہے کہ ملائکہ غیب جانتے ہیں، تو فتاوی قاضی خان وغیرہ اور اس کے مثل دوسرے فتاوے میں کیا ہے فرماتے ہیں بلکہ کہے کہ مجھے غیب معلوم ہے، تو فتاوی قاضی خان وغیرہ میں اس جملے پر حکم کفر دیا، ایسا جملہ کہنے والے پر حکم کفر دیا۔ تو اس سے مراد وہی صورت کفریہ مثل ادعائے علم ذاتی وغیرہ ہے، یعنی جب حکم کفر دیا ہے نا تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مراد ہے علم ذاتی، یعنی اللہ کی عطا سے یہ علم غیب نہیں ہوا ہے بلکہ خود سے ہمیں علم غیب ہو گیا ہے، تو یہ کفر ہے۔ علم ذاتی مراد ہے نا، کوئی یہ کہے رسول کو گواہ مان لے اور رسول کے علم غیب کو مانے لیکن علم ذاتی کو مانے، علم عطائی کو نہ مانے بلکہ علم ذاتی، کہ اللہ کی عطا سے حضور کو علم غیب نہیں ہے بلکہ خود سے ہے، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ ایسے ہی مشائخ کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں اگر یہ کہے تو وہی اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ان نے فتاوی قاضی خان وغیرہ اور دوسرے فتاوی میں ایسے جملے پر حکم کفر دیا تو وہ کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد وہی صورت کفریہ، وہی جو اوپر تفصیل سے گزر چکی ہے کہ کون سی صورت؟ کفر والی صورت مثل ادعائے علم ذاتی وغیرہ ہے، یعنی علم ذاتی کا دعویٰ کرنا، دعویٰ یہاں پہ کیا ہے؟ علم ذاتی وغیرہ کا ہے، ورنہ ان اقوال میں تو ایک چھوڑ متعدد احتمال اسلام کے ہیں، یعنی اگر علم ذاتی مراد نہ لے تو اس میں تو بہت سارے اسلام کے احتمالات نکل سکتے ہیں نا، جیسے اس سے پہلے ابھی ایک مثال پیش کی گئی تھی اور اس کے 21 احتمال نکالے تھے اعلیٰ حضرت نے، 21 احتمال نکالے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں علم غیب قطعی یقینی کی تصریح نہیں ہے، یعنی کوئی علم غیب کہے تو علم غیب یقینی، اور ایک ہوتا ہے علم غیب ظنی۔ علم غیب یقینی، یقینی ایسے علم کو بولتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، تو اس میں 21 احتمال نکل سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے علم ظنی جس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، تو شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو علم یقینی کی کتنی قسمیں نکالی تھی اعلیٰ حضرت نے؟ 21، تو علم ظنی کی بھی اتنی ہی نکل جائیں گی، تو 21 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 42، یعنی 42 احتمال نکل سکتے ہیں۔ پھر تو اگر علم یقینی میں 21 نکل سکتے ہیں تو علم ظنی میں بھی ویسے ہی 21 نکلیں گے، تو اگر صرف کوئی علم غیب کہے تو اس میں 42 احتمال نکل سکتے ہیں،
علم غیب یقینی میں 21 احتمال نکل سکتے ہیں، تو علم غیب صرف کہے تو فرماتے ہیں علم کا اطلاق ظن پر، ظن یعنی وہم، گمان، ظن شائع و زائع ہے، بہت زیادہ مشہور ہے کہ علم کہا جاتا ہے اور علم سے مراد گمان لیا جاتا ہے، یقین نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ علم سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ گمان، ظن۔ تو علم ظنی کی شک بھی پیدا ہو کر 21 کی جگہ 42 احتمال نکلیں گے، 21 کی جگہ 42 احتمال نکلیں گے، اور ان میں بہت سے کفر سے جدا ہوں گے کہ غیب کے علم ظنی کا ادعا کفر نہیں ہے، یعنی کسی کے لیے غیب کا علم یقینی نہ مانے کوئی، صرف علم ظنی مانے تو یہ کفر نہیں ہے۔ ہاں کسی کے لیے ماننا یہ حرام ہو سکتا ہے لیکن کفر نہیں ہے، علم ظنی مانا کفر نہیں ہے۔ بحر الرائق اور رد المحتار میں ہے کہ علماء من مسائلہم، ہونا یہاں ان مسائل سے یہ جان لیا گیا کہ ان من استحل ما حرمہ اللہ تعالی علی وجہ الظن، کہ جو حلال سمجھے ان چیزوں کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا ہے، حلال سمجھے، اور کس طریقے سے حلال سمجھے؟ علی وجہ الظن، ظن کے طریقے پر، یقین کے طریقے پہ نہیں بلکہ ظن کے طریقے پر، لا یکفرو، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، وَإِنَّمَا يُكَفَّرُ، اور اس کی تکفیر اسی وقت کی جائے گی، اِذَا اعْتَقَدَ الْحَرَامُ حَرَامَ حَلَالًا، جبکہ وہ حرام کو حلال کا اعتقاد رکھے، یعنی یقین رکھے کسی حرام کے حلال ہونے کا، یقین کے ساتھ کہے کہ نہیں یہ حلال ہے۔ اور صرف ایسے ہی ظن کے ساتھ کوئی کہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، اب اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، اور کوئی چیز حلال تھی اس نے حرام کہہ دی، معلوم نہیں تھا، تو اس نے یقین کے ساتھ نہیں کہا بلکہ ظن کے ساتھ کہا، ظن کے ساتھ کہا۔ تو اگرچہ مسئلہ معلوم نہ ہوتے ہوئے بتانا حرام ہے لیکن یہ کفر نہیں ہوگا، حلال کو حرام بتایا لیکن یہ کفر نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ظن کے طریقے پر اس نے بتایا، ہاں یقین کے طریقے پہ اگر بتاتا تو پھر حکم کفر ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انما یکفر اذا اعتقد الحرام حلالا، جبکہ عقیدہ رکھے کسی حلال کے حرام ہونے کا۔ اور وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَهُ الْقَرْطَبِي، اور امام قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کی نظیر کو فی شرح مسلم، مسلم شریف کی شرح میں، کہ اَنَّ ظَنَّ الْغَيْبَ جَائِزٌ، کہ غیب کا ظن جائز ہے، غیب کا یقین یہ کفر ہو سکتا ہے، علم غیب یقینی ذاتی یہ کفر ہو سکتا ہے، لیکن غیب کا ظن، تو غیب کا ظن یہ جائز ہے، یعنی کسی کے لیے غیب کا گمان کرنا، علم غیب کا گمان کرنا یہ جائز ہے۔ کظن المنجم والرمال، جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو نجومی، جیسے کہ نجومی اور ستارے کا علم رکھنے والے، ستارہ وغیرہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، کل پرسوں بارش ہوگی، یا ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے۔ بادل آ گئے تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں بادل تو کہتے ہیں ہاں ابھی بارش ہونے والی ہے، تو بادل کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن کوئی بھی یہ یقینی نہیں کہتا ہے، ظن کے ساتھ ہی کہتا ہے نا، بارش ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن غیب تو ہے نا، غیب ہوا کہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو بارش ہوئی نہیں نا، ہونے والی ہے، ہم نے غیب کا علم بتا دیا، تو کیا یہ کفر ہو گیا، شرک ہو گیا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقینی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے۔ تو وہی مثال فرما رہے ہیں کہ ما ذکرہ القرطبی فی شرح مسلم ان ظن الغیب جائز، کہ غیب کا ظن جائز ہے، کظن المنجم والرمال، جیسے کہ نجومی اور ستارے کا علم رکھنے والوں کا ظن، بوقوع شیء، کسی چیز کے واقع ہونے کا ظن، یعنی کسی چیز کے بارے میں ایسی چیز فی المستقبل جو کہ مستقبل میں آنے والی ہے، یعنی ابھی آئندہ فیوچر میں آنے والی ہے، وہ چیز نجومی ستارہ وغیرہ دیکھ کر بتا دے تو یہ ظن ہے، یقین کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ
زن کے ساتھ ہوتا ہے، بتجربتی امرن عادی، یہ ایک عادی معاملے کے تجربے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ تجربہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایسا تجربہ، جیسے کہ آپ میں سے ہر ایک یہ کچھ نہ کچھ تو تجربہ ہوگا نا، کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ تو اب یہ نہیں کہ یہ کفر ہو جائے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں دیکھو ابھی ایسا ہوا ہے، اب بارش ہونے والی ہے، یا دھوپ نکلنے والی ہے، یا بادل آنے والا ہے، یا یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، کوئی ایسا کہہ دے تو یہ عادی امر کے تجربے کے ساتھ ہے، یعنی تجربہ بتا رہا ہے۔ تو تجربے کی وجہ سے اگر کسی نے کہا تو یہ ظن ہے، یہ غیب کا ظن ہے، یقین نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فَهُوَ ظَنُّ صَادِقٌ، تو یہ سچا ظن ہے، ظن صادق ہے۔ وَالْمَمْنُوعُ ادعاء علم غیب، اور منع ہے علم غیب کا دعویٰ کرنا، غیب کے علم کا دعویٰ کرنا یہ منع ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ادعاء ظن الغیب حرام، علم غیب کا دعویٰ کرنا یعنی وہ علم غیب جو کہ ذاتی ہے اس کا دعویٰ کرنا وہ ممنوع ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ادعاء ظن الغیب حرام، اور ظاہر یہ ہے کہ غیب کے ظن کا دعویٰ کرنا یہ کفر نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ حرام ہے۔ ظن یقین نہیں بلکہ ظن کا دعویٰ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لا کفر، کفر نہیں ہے، بخلاف ادعاء العلم، برخلاف علم کے دعویٰ کرنے کے، الی آخری۔ زاد فی البحر الا تری انہم قالوا فی نکاح المحرم لو ظن الحل لا يحد بالاجماع ويعزل كما في الظہیریہ وغیرہا ولم يقل احد انہ یکفر وکذا فی نظائر۔ ایسی بہت ساری مثالیں، بہت سی مثالیں، یعنی اس میں ایک اور مثال دی ہے، جیسے کہ احرام والا، احرام کی حالت میں ہے اور اس نے جو ہے وہ حلال سمجھا بیوی سے جمع کرنے کو، حلال سمجھا، تو اب اس پہ جو ہے وہ حج جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ یہ ظن ہے، اس کا یقین نہیں ہے۔ حرام کو حلال یہ ظن کے اعتبار سے اس نے ایسا کیا، یقین کے اعتبار سے نہیں، اس لیے اس پہ حد، زنا والی حد جاری نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں تو کیوں کر ممکن کہ علماء، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ علماء باوصف ان تصریحات کے، یعنی یہ اتنی صراحت کے باوجود جو ہے وہ ایک احتمال اسلام بھی نافی کفر ہے جہاں بکثرت احتمال اسلام موجود ہیں۔ یعنی یہ صراحت ہو گئی کہ اگر ایک اسلام کا احتمال ہے، اسلام کا احتمال اگر ایک بھی ہے تو وہ کفر کے منافی ہے، یعنی اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو جہاں بہت زیادہ احتمالات ہوں اسلام کے موجود ہوں، حکم کفر لگائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لا جرم، یقیناً اس سے مراد وہی خاص احتمال کفر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہی خاص احتمال کفر، کفر کا خاص احتمال ہے، جیسے کہ ادعائے علم ذاتی وغیرہ، یعنی علم ذاتی کا دعویٰ کرنا کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کے مجھے علم ہے، اس کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے۔ اگر ایسا ہے تو کفر ہے، ورنہ یہ اقوال تو آپ ہی باطل اور ائمہ کرام کی اپنی ہی تحقیقات عالیہ کے مخالف ہو کر خود ذاہب و زائل ہوں گے۔ اس کی تحقیق جامع الفصولین و رد المعتار و حاشیہ علامہ نوح و ملتقط فتاوی حجہ و تتار خانیہ و مجمع الانہر و حدیقہ ندیہ و سل الحسام وغیرہ کی کتب میں ہے۔ نصوص عبارات رسائل علم غیب مثل اللؤلؤ المکنون وغیرہ میں ملاحظہ ہوں، یعنی ان عبارات کی اور زیادہ تصریح چاہتے ہیں، عبارات کے الفاظ چاہتے ہیں، تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کے رسائل جو علم غیب کے رسائل ہیں، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اللؤلؤ المکنون، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اللؤلؤ مکنون، یہ علم غیب پر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ تفصیل دیکھنا ہو تو اسے ملاحظہ کر لیں۔ وباللہ التوفیق۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہاں صرف حدیقہ ندیہ شریف کے یہ کلمات شریفہ بس ہیں کہ جمیع ما وقع فی کتب الفتاوی من کلمات صرح المصنفون فیہا بالجزم بالکفر یکون الکفر فیہا محمولا علی ارادت قائلها معنی عللو بها الکفر واذا لم تکن ارادت قائلها ذالک فلا کفر الی آخرہ مختصرا. یعنی فرماتے ہیں یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے، یعنی اس پر کفر کا حکم لگا دیا، مسلمان نہیں کہا بلکہ حکم کفر کا جزم کیا، یعنی قطعی یقینی طور پہ وہ کافر ہے، تو اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا ہو، کفر کا پہلو مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں ہے. یعنی کفر اگر مراد لیا ہے یا صراحت ہو گئی ہے کفر کی، تب کفر کا حکم لگایا جائے گا، ورنہ کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. یہ بالکل صراحت کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے ان تمام فقہا کی عبارتوں کو، ان کی تصریحات کو یہاں پر بیان کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھیں، تاکہ کبھی غیر یہ اس کو غلط طریقے سے پیش کریں تو آپ انہیں جواب دے سکیں کہ فقہا نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ ایسا فرمایا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی اس درس میں اور بھی باتیں ذکر کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس درس تمہید ایمان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بد مذہبی، کفر و شرک و ارتداد سے محفوظ و معمون فرمائے، اور بد مذہبوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.